بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے عالم اسلام میں سیکرٹ ایجنسیوں کے ہاتھوں پہلا قتل کس کا ہوا۔ عالم اسلام میں سیکرٹ ایجنسیوں کے ہاتھوں جو پہلا مشہور قتل ہے کہ جس کو چھپایا گیا اور جس طرح سے دنیا بھر میں ایف آئی آر کٹتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، تو یہ ایف آئی آر کٹی جنوں کے خلاف۔ جناب حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور جنگ بدر میں مہاجروں کا پرچم مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا، تو انصار کا پرچم جناب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پہلے کینڈیڈیٹ تھے، یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے یہ بھی پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ جمع تھے ثقیفہ بنی سعدہ میں، اور اصل میں یہ بنتے پہلے خلیفہ، لیکن انصار کو کچل دیا مہاجروں نے، اور مہاجروں کے ہاتھ میں پاور آ گئی، اور نعرہ یہ لگایا گیا کہ خلیفہ بنیں گے فقط قریش، یعنی جس قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فقط وہی حق رکھتے ہیں۔ اب جناب حضرت سعد بن عبادہ نے جناب ابوبکر کی بیعت نہیں کی اور مدینے سے نکل گئے، شام کی جانب چلے گئے، اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ بعض جگہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جناب عمر کی بھی بیعت نہیں کی، اور بعض جگہ یہ ہے کہ نہیں، یہ قتل کر دیے گئے جناب ابوبکر کی حکومت کے زمانے میں۔ یہ جرم ڈال دیا گیا جو سیکرٹ ایجنسیوں نے انجام دیا جنوں پر، اور ایف آئی آر کٹ گئی جس طرح سے اب کٹتی ہے نامعلوم افراد پر، تو وہ کٹ گئی جنوں پر کہ جنوں نے ان کو مار دیا۔ سامنے ہم پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کہ جس میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں بہت پیار اور محبت کے ساتھ خلافت بٹی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور باب ہے 17، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت۔ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 182 اور حدیث نمبر ہے 6830۔ اور اصل موضوع یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اگر لو مات عمر لقد بعیات فلانا، کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان صاحب، اور نام نہیں ہے، اور یہ مختلف جو شارحین ہیں صحیح بخاری کے انہوں نے احتمال دیا ہے، تو میں بیعت کروں گا کس کی؟ طلحہ بن عبداللہ سے بیعت کروں گا۔ یہ سن کے جناب عمر بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور حج کے زمانے میں یہ افواہ اڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی بات کرتا ہوں، تو لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی یہاں پر بہت سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، اس کو بعد میں کریں، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، جب میں مدینے پہنچوں گا تو سب سے پہلے میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ جب یہ مدینے پہنچے تو یہ گھر سے باہر نکلے اور مسجد گئے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک موضوع یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان میں آیات رجم بھی تھی۔ بس یہ جو موضوع کہا جاتا ہے جی قرآن میں شیعہ تحریف کے قائل ہیں، نہیں، قرآن میں اہل سنت تحریف کے قائل ہیں۔ اگر ہمارے یہاں ایک روایت ہے تو اہل سنت میں اس کے مقابلے میں 100 ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شور مچاتے ہیں۔ پس صحیح بخاری میں یہ آپ کے سامنے جو ہائی لائٹ ہے کہ رجم کی آیت کس میں تھی؟ ان میں آئے رجم بھی تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ یعنی قرآن میں تھی، لیکن اب یہ رجم کی آیت نہیں ہے بقول جناب عمر کے، یعنی ان کے قرآن میں تھی، فی الحال اس قرآن میں نہیں ہے کہ جو جناب عثمان نے رائج کروایا تھا۔ یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو۔ یہاں پر یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہے، نہ کہ فقط حدیث میں۔ یہاں سے اصل موضوع ہے پیج نمبر 85 میں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان سے بیعت کر لوں گا۔ دیکھو اگر تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ
نہ ہو کہ حضرت ابوبکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی. بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابوبکر کی بیعت ناگاہ ہوئی اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچایا ہے. یعنی ایک ناگہانی بیعت تھی, اس میں برائی تھی, اور بقول یہ کہ ان کو بچایا ہے لوگوں کو اس برائی سے کہ جو جناب ابوبکر کی بیعت میں تھی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کا بہت نقصان ہوا, اور سب سے زیادہ نقصان جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کو اور دین واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. اور یہاں پر نیلے سے ہے ان الانصار خالفونا. اب یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں اور خلافت کے موضوع میں انصار ہمارے خلاف تھے. اور کون خلاف تھے؟ وَخَالَفَ أَنَّ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا, اور ہمارے مخالف تھے علی اور زبیر اور جو ان کے طرفدار تھے. اب یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی بیعت کرے گا اب کسی کی بغیر ہمارے مشورے کے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے. یہاں پر کھلی دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم قتل کر دیں گے. اب اگلے مرحلے میں نیلے سے ہائی لائٹ ہے, ہم نے ایرو بنا دیا. البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے. اسی طرح علی اور زبیر ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی. بس انصار مخالف تھے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جناب سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا. جناب سعد ابن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے, بخار کے عالم میں تھے, اور یہاں پر یہ سلسلہ شور کا شروع ہوا. اور حباب ابن منذر نے, یہ صفحہ نمبر 187 میں ہے, من الامیر ومنکم الامیر, کہ حباب ابن منذر نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ میں سے ہو. اب اس پر ہنگامہ شروع ہو گیا اور شور شروع ہو گیا. لیکن یہاں سے مہاجروں نے کیا کہا, مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی, کیونکہ قریش از روئے نسب اور از روئے خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں. یعنی یہاں پر جو ان کی دلیل تھی وہ تقوی الہی نہیں تھی بلکہ قریشی ہونا تھا, کہ ہم کیونکہ قریش سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے, لہذا پاور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. حباب ابن منذر نے کیا کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر آپ میں سے ہو جائے. یعنی یا تو دو امیر مل جائیں, ایک مہاجروں میں سے ہو ایک انصار میں سے ہو, اور یا یہ کہ ایک دفعہ امیر مہاجروں کا ہو ایک دفعہ امیر انصار کا ہو. لیکن مہاجروں نے کہا کہ نہیں, انصار میں سے نہیں چلے گا, کیونکہ خاندان کے اور قبیلے کے اعتبار سے ہم قریش ہیں اور حاکم قریش کا ہوگا. اب گو کہ جناب ابو بکر نے اس پر کہا من الامیر ومنکم الوزراء, امیر ہم میں سے ہوں گے اور وزیر تم لوگوں میں سے ہوں گے. لیکن جو اصل میں ہوا, جو اصل موضوع ہے, وَنَزَوْنَ عَلَى سعد ابن عبادہ فقال قائل منهم قتلتم سعد ابن عبادہ فقلت قتل اللہ سعد ابن عبادہ. اس کے بعد ہم حضرت سعد ابن عبادہ کی طرف بڑھے. اب یہاں پر نزونا کے معنی ہوتے ہیں یعنی ان پر کود پڑے یا ان پر ٹوٹ پڑے, لیکن اب یہاں پر ظاہر بتایا جا رہا ہے کہ بڑھے. اب لیکن بڑھے تو ہوا کیا, ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیوں بیچارے سعد ابن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا. یعنی اتنا ان کے اوپر جب یہ بڑھے اور چڑھے تو کیا کیا, ایسا مارا کہ ان کے ایک ساتھی کہنے لگے تم لوگوں نے تو بس مار دیا. میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے. جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اسے قتل کرے. اور پھر اس کے بعد آخر میں یہی والا موضوع ہوتا ہے, اگر کسی نے کسی کی بیعت کی, نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی, کیونکہ دونوں اپنی جان گنوا دیں گے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی بیعت کی بغیر صلاح مشورے کے تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے. یہی والا موضوع ہے تفہیم البخاری میں خصوصاً. اور ہم سعد ابن عبادہ رضی اللہ پر غالب آ گئے اور ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں نے سعد ابن عبادہ کو مار ڈالا. میں نے کہا کہ سعد ابن عبادہ کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالا, یعنی ناکام کر دیا. اب یہ اس طرح سے داستان بنائی جا رہی ہے, یعنی کیونکہ وہ فیل ہو گئے, خلیفہ نہیں بن پائے, تو یعنی قتل ہو گئے, جبکہ ایسا نہیں ہے. لفظ نزاونا کے معنی ہے کہ ہم ان پر ٹوٹ پڑے. صحیح بخاری کا ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے, حافظ صلاح الدین یوسف کا, جلد نمبر ہے 6. یہاں پر یہی والا موضوع ہے.
फ़कसरत अल-लगत वरतफ़अत अल-अस्वात, यानी खूब शोर शराबा होने लगा, शोर गुल ज्यादा हो गया और आवाजें बुलंद होने लगी। वनज़ौना अला साद इब्न उबादा, इसके बाद अंसार ने बैत की। हम हजरत साद इब्न उबादा के पास गए तो अंसार में से किसी ने कहा, तुमने साद इब्न उबादा को कत्ल कर दिया। मैंने कहा कि अल्लाह ने इसका खून किया है। अब अगर ये भी मान लिया जाए कि ये उन पर तंज कर रहे थे, कत्ल कर दिया, तो क्या ये एक सहाबी की तौहीन नहीं है कि उन पर यह तहमत लगाई जा रही है कि वो खिलाफत के लालची थे और वो मर गए और उनको खिलाफत नहीं मिली और उनको ताना दिया जा रहा है। तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर 7 आपके सामने है कि जिसमें जनाब साद इब्न उबादा का जिक्र है कि आप अंसार में से थे और खजरजी भी कहा जाता है, आप इनके सरदार थे। क्योंकि मदीने वाले और अंसार दो मशहूर कबीले थे, औस व खजरज, तो ये खजरज के थे। जंग बदर के रोज महाजरीन का झंडा हजरत अली के पास था और अंसार का झंडा हजरत साद इब्न उबादा के पास था कि आपने हजरत सिद्दीक की बैत से तखल्लुफ किया और शाम चले गए और हजरत सिद्दीक की खिलाफत में हौरान की एक बस्ती में 13 हिजरी में वफात पा गए। पेज नंबर 54 पर है कि इब्न अब्दुल बर का बयान है कि मौर्रिखीन ने इस अमर में कोई इख्तलाफ नहीं किया कि आप अपने गुस्लखाने में मुर्दा पाए गए और आपका जिस्म स्याह हो गया और लोगों को आपकी मौत का पता न चला, यहां तक कि उन्होंने एक कहने वाले को कहते सुना कि हमने खजरज के सरदार साद इब्न उबादा को कत्ल कर दिया है और हमने तीर के साथ इनके दिल पर निशाना मारा है। इब्न जुरैह का बयान है कि मैंने अता को बयान करते सुना कि मैंने सुना है कि हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह के बारे में ये दो शेर जिन्नात ने कहे थे, यानी ये मारे गए और फिर जिन्नात ने मदीने में आके बताया कि जी हमने मारा है साद इब्न उबादा को। तो अब ये दास्तान बनाई गई ताकि मदीने में जब अंसार को पता चले तो उनको बहराया जाए कि नहीं नहीं, उनको तो जिन्होंने मारा है। यही वाला मौजू है, आपके सामने है तबक़ात कुबरा जिल्द नंबर 7। यहां पर नीले से हमने हाईलाइट किया है फमा उलमा बिमौत ही बिल मदीना, कि मदीने में नहीं पता चला, यहां तक कि कुएं के पास कुछ लोगों ने सुना कि जिन ये कह रहे हैं कतलना सैयद अल खजरज साद इब्न उबादा, कि जिन ये कह रहे हैं कि हमने कत्ल कर दिया है खजरज के सरदार साद इब्न उबादा को। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 2 आपके सामने है, नंबर है 851 और 852 और हदीस नंबर है 6778 कि क़तादा बयान करते हैं कि हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर पेशाब करने लगे, फिर वो वापस आए और बोले मुझे अपनी पुश्त पर कोई चीज महसूस हो रही है। फिर कुछ ही अरसे बाद इनका इंतकाल हो गया तो एक जिन ने इनका नोहा इन अल्फाज में कहा, हमने खजरज कबीले के सरदार हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह को कत्ल कर दिया, हमने इन्हें 2 तीर मारे हैं जो सीधे इनके दिल पे लगे हैं। मारफत सहाबा इब्न नईम इस्फहानी, और यहां पर भी यही वाला मौजू है, पेज नंबर है 1245 और 1246। हदसना फारूक अल खत्ताबी, और ये गुफ्तगू है जनाब साद इब्न उबादा के बारे में, और आपके सामने है अल मुस्तदरक अल सहीहैन और जिल्द नंबर है 4 और सफा नंबर है 485 और हदीस नंबर है 5102। यहां पर भी यही वाला मौजू है कि हजरत साद इब्न उबादा एक कबीले के कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे थे कि वहीं पर अचानक मरकर गिर गए तो एक जिन ने कहा, हमने खजरज के सरदार साद इब्न उबादा को मार डाला है और हमने 2 तीर मारे हैं और दोनों सीधे इनके दिल पर जाकर लगे हैं। फिर अगली हदीस में है कि हजरत साद इब्न उबादा पेशाब करने के लिए गए, फिर जब वापस आए तो कह रहे थे कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इस हालत में आप ज्यादा देर नहीं रहे थे कि फौत हो गए। तो इस वक्त जिन्नात ने यह नोहा पड़ा, हमने खजरज के सरदार साद इब्न उबादा को मारा है, हमने 2 तीर मारे हैं जो कि इनके दिल से खता नहीं हुए। फिर उसके बाद 5104 में एक अलग मौजू है कि जिनमें जनाब साद इब्न उबादा की फजीलत बयान हुई है। वो फजीलत आपके सामने बयान कर देते हैं
کہ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر مشورے کا نہیں ہے، یعنی ان سے کہا کہ مقابلے کے لیے جاؤ تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ بولے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ دریا میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم دریا میں کود جائیں گے۔ اب ان کے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان دو سے کہا تھا کہ جاؤ مقابلے کے لیے تو ان دونوں نے واضح منع کر دیا، لیکن انصار کا ایمان ان مہاجرین کے نسبت قوی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو تو جا نہیں رہے مقابلے کے لیے، لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں تو دریا میں بھی کود جاؤں گا، یا بالفاظ دیگر ہمیں اگر آپ کہیں تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے۔ تب رسول اللہ نے لوگوں کو آواز دی اور یہ تمام لوگ روانہ ہوئے اور میدان بدر میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جناب سعد ابن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں مخلص صحابی تھے، لیکن ان کو بعد میں پھر اس طرح سے دربدر بھی کیا گیا اور پھر قتل کر کے جنوں پر FIR کٹوا دی گئی۔ تاریخ ابن خلدون، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ الغرض جب اوس نے بشیر بن سعد کا یہ فعل دیکھا اور وہ خزرج کی امارت پر راضی نہ ہوئے اور خزرج کی امارات پر راضی نہ ہوئے تو انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی، اور سعد نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور شام کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں جن نے مار ڈالا، اور اس کی سند میں یہ شعر پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ تھے جناب حضرت سعد ابن عبادہ کہ جو انصار میں سے تھے، خزرجی تھے، اور جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں میں سے تھے، جبکہ جناب ابوبکر اور جناب عمر نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور علم اور انصار کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اہل بیت پر ظلم ہوا اور بعض اصحاب پر ظلم ہوا، ان میں سے یہ ایک تھے۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ اسلام میں ایجنسیوں کی جانب سے پہلا قتل تھا، اس کی FIR جنوں پر کاٹ دی گئی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں سے، خصوصاً جن لوگوں نے آخر وقت میں ان کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، ان کے قول کے لیے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے اور برا رہا ہے، اور بعد میں اہل بیت پر ظلم کیا، ان سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔